کپواڑہ چنار میں طالبان سرحد پار کر کے حملہ ہو رہے ہیں. لڑائی کی افغانستان سے پشت پناہی کی جا رہی ہے. انتشار پھیلایا جا رہا ہے تاکہ حکومت نہ سنبھل سکے. کے پی حکومت اسلام آباد پر حملے کر رہی ہے. یہ صورتحال ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس. کہا لشکروں سے حکومت نہیں ہو سکتی. اب کوئی حملہ آور کے پی سے نہیں آئے گا. شرپسندوں کا قلع کما کرنا ہوگا. گنڈا پور 2 نمبر آدمی ہے, سب سے ملا ہوا ہے. میٹنگ میں ایسی تابع داری دکھاتا ہے, میں بھی ایسے نہیں بیٹھتا. خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں ہے. کرم میں لڑائی زمینی تنازع نہیں, نفرتوں کا نتیجہ ہے. فائر بندی کے لیے جرگے کی کوششوں کو دل سے سراہتا ہوں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کوہاٹ میں جرگے سے خطاب. کہا جرگے کو اختیار دیتا ہوں وہ فائر بندی کے لیے پوری کوشش کرے. گرینڈ جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر قتل کرنا ٹھیک نہیں. غلط اقدامات کے خاتمے کے لیے سزا دینا انتہائی ضروری ہے. حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی جماعت پر پابندی یا گورنر راج لگایا جائے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت کو ایک دن بھی نہیں چلنا چاہیے. عوامی رائے کے بغیر بننے والی حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی. خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے. صوبے کو مرکز سے لڑانے کے حق میں نہیں. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا. تحریک انصاف لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. فرار کی شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر پرانی لاشیں اور تصویر شیئر کی جا رہی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ سڑک پر جو جنازہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا نماز پڑھنے والے کو کنٹینر سے پھینک کر مار دیا گیا. اس کی ویڈیو آ گئی ہے, وہ زندہ ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, ٹک ٹاک بنا رہا تھا. اسحاق ڈار کا کہنا ہے مظاہرین کی اموات کا جھوٹا بیانیہ مضحکہ خیز ہے. نام نہاد مظاہرین بھاری اسلحہ اور آنسو گیس کے شیل لے کر آئے. ہجوم افراتفری پھیلانے اور قتل کرنے پر تلا ہوا تھا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا. پی ٹی آئی کے لوگ مسلح تھے. ان کے پاس غلیل اور پتھر بھی تھے. 350 لوگ مارے گئے تو ان کی لسٹیں کہاں ہیں؟ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی احتجاج کے بعد سوشل میڈیا پر جھوٹ کا پلندہ بنایا گیا. ایک ایک جان قیمتی ہے چاہے کوئی بھی ہو. ڈی چوک سے بھاگنے والی پہلی خاتون بشرا بی بی تھی. احتجاج کے اگلے دن طالبان نے کہا پی ٹی آئی پرامن احتجاج کر رہی تھی. طالبان اور اسرائیل آپ کے حق میں بیان دے رہے ہیں. تحریک انصاف کو کچلنا ملکی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں. تحریک انصاف پر پابندی بہت بڑی غلطی ہوگی. گورنر راج کی باتیں بھی نفرت پھیلانے کے برابر ہے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تمام جماعتوں کو ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا. عدالت سے گزارش ہے میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے. عمر ایوب کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں. حکومت ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. پی ٹی آئی میں کوئی نئی قیادت نہیں آ رہی. پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ واپس لے لیا. کام جاری رکھیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی پر سخت موقف برقرار. آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ مزید تاخیر کا شکار. بھارتی کرکٹ بورڈ نے سوچ بچار کے لیے مزید وقت مانگ لیا. مسائل کا حل نکالنے کے لیے آئی سی سی کی مشاورت جاری. اجلاس کل یا پیر کو منعقد کیے جانے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی اور بی سی سی آئی اپنے اپنے وزارت خارجہ سے بات کریں گے. پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے. سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی. تمام ممالک کو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیں گے. ہم نے کرکٹ اور سیاست کو الگ رکھنا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی یو اے ای کرکٹ بورڈ کے سربراہ سے گفتگو. کہا چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے. پاکستان پرامن ملک ہے. پاکستانی شائقین کرکٹ چیمپئنز ٹرافی کے بڑے مقابلے کے لیے بےتاب ہے. تحریک انصاف کے اسلام آباد احتجاج پر سیکرٹری داخلہ چیف کمشنر ڈپٹی کمشنر آئی جی اور اسلام آباد انتظامیہ کو نوٹس. ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے فریقین سے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا. عدالت نے پٹیشن میں فریق نمبر 5 پی ٹی آئی کو نوٹس جاری نہیں کیا. F7 کے تاجروں درخواست میں موقف اپنایا تھا. واضح عدالتی حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے.
हुकूमत और इंतजामिया अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। ज़बान पार्क में तैयार की गई साजिश पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार करार देती है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई मामूली आदमी नहीं, उनकी हिदायत और बयानात की हामियों की नजर में कदर है। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाती हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफी मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर कर ली, रिहा करने का हुक्म दे दिया। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर वफाकी हुकूमत की कानूनी टीम की अहम मीटिंग। गवर्नर राज के लिए सूबाई असम्बली से करारदाद की शिक पर गौर किया गया। जराये का कहना है, कानूनी माहिरीन की राय में अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल पर सूबाई असम्बली की करारदाद की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी मसाइल पर गवर्नर राज के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद काफी होगी। हुकूमती कानूनी टीम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की तजवीज दी। आइन के मुताबिक गवर्नर राज लगाने के 3 माह के अंदर मुतालिका असम्बली से करारदाद की मंजूरी शर्त है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश। सरगोदा, हाफजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, राजतपुर और लिया में बादल बरस पड़े। कोयटा, मस्तूंग और नौशकी में बारिश के साथ जालाबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। नारान और दीगर बालाई इलाकों को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। डीसी मानसहरा की सयाहों को कागान के सफर से गुरेज की हिदायत। कहा, सयाह मौसमी खराबी से मुसीबत में फंस सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से राब्ता। तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, बतौर यकजहती जल्द इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान मलेशिया रवाना करेंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। बाहमी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने पर भी गौर किया गया। वजीर आला सिंध ने चोलिस्तान केनाल तामीर करने की मुखालफत कर दी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार को खत लिख दिया। चोलिस्तान केनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 11 अक्टूबर को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान केनाल की मंजूरी दी थी। लड़का लड़की बालिग हो तो पसंद की शादी कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, अगर वालिदैन जात और मसलक की वजह से शादी के लिए राजी नहीं होते तो बालिग लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। पुलिस और इंतजामी हुकाम को पसंद की शादी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। ड्रैफ्ट ने खून पतला करने वाली नेबाक्सो टैबलेट के बैच 263 को गैर मयारी करार दे दिया। मुल्क भर में टैबलेट की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब में खाद के बाद गंदम की तस्दीक शुदा बीज की कीमत भी कम हो गई। बीज का बैग 6300 से कम होकर 4500 का हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकार हमारे भाई हैं और भाइयों का ख्याल रखना फर्ज है। गजा में इसराइली जारियत 24 घंटे में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में बमबारी से 75 अफराद जान से गए। मगरबी किनारे में 2 रोज में इसराइली फोर्सेस ने 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क और मैक्सिको सिटी रैलियां। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। शाम में बागियों ने हलब पर कब्जा कर लिया। 3 रोज से जारी लड़ाई में 255 अफराद हलाक। मुबस्सर तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है, शामी बागियों ने हलब के 5 अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया है।
شامی فوج کا کہنا ہے انہوں نے جنگجوؤں کا بڑا حملہ پسپا کرتے ہوئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ جنگ بندی قائم رکھنے کے لیے لبنانی فوج کے ساتھ کام کریں، جنگ بندی ہماری جیت ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کہتے جنوبی علاقوں میں لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کے وزیر تجارت نے کہا اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 2 ماہ میں 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے۔ لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جارمی کوربن سمیت 60 اراکین نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ دیا، اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ چیف آف ایئر سٹاف سیرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا اختتام۔ پاکستان کے نور زمان نے ناصر اقبال کو 3-0 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مہمان خصوصی ایئر مارشل شکیل غضنفر نے ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ ٹورنامنٹ میں مصر، انگلینڈ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت، ملیشیا، نیدرلینڈز اور پاکستان کی ٹیموں نے شرکت کی۔